السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ہیلتھ ایجوکیشن دینی ہے۔ بہت سارے پیشنٹ ایسے تشریف لاتے ہیں جن کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ ان کا نفس ٹیڑھا ہو گیا ہے، ان کے نفس کے اندر ایک گلٹی سی محسوس ہوتی ہے اور وہ پیچھے سے پتلا ہے، آگے سے موٹا ہے اور یہ بندھا ہو گیا ہے۔ جب اس میں فل تناؤ آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ شدید پین ہوتا ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہو گیا ہے، لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ یا ڈاؤن ورڈ اس میں ٹیڑھا ہو گیا ہے، اور بعض اوقات تو اتنا شدید پین ہوتا ہے اریکشن تناؤ کے وقت کہ وہ اپنی بیوی سے سیکس بھی نہیں کر پاتے، ہم بستری بھی نہیں کر سکتے اور ان کو یہ عمل چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ کس بیماری میں ایسا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ اس بیماری کا نام ہے پائرونی ڈیزیز۔ پائرونی ڈیزیز کیا ہے کہ یہ نفس کے اندر، اس کے پٹھوں کے اندر ایک پلیک سے ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک گلٹی سی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ سخت اور ہارڈ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ ایک مخصوص ایک جگہ پہ رہتی ہے اور بعض اوقات یہ پورے نفس، پورے پینس کے اوپر یہ اسٹریک سی بن جاتی ہے، لمبا سا ایک پلیک ہوتا ہے اور وہ فیل کرنے سے ہارڈ بھی فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ایک سخت سی گلٹی نفس کے اندر ہے، اسپیشلی اوپر والی سائڈ کے اوپر۔ اور جب بھی اس میں پورا تناؤ آتا ہے تو اس تناؤ کے وقت اس میں پین ہوتا ہے۔ نفس پہلے سے سکڑ رہا ہے اور اس کی شکل بھی چینج ہو رہی ہے، پیچھے سے پتلا ہے یا درمیان میں کسی جگہ پہ یہ بینڈ ہو جاتا ہے یا چھوٹا ہو جاتا ہے، یا جیسے کسی نے بینڈ سے اس کو کھینچ کے رکھا ہو، یہ کیفیت فیل ہوتی ہے۔ یہ گلٹی کس چیز کی ہے؟ یہ پلیک کیا ہے؟ یہ پائرونی ڈیزیز کے اندر یہ پلیک کیوں بنتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملٹیپل ٹراما ہوں، بہت ساری دفعہ چوٹ لگے یا کسی وجہ سے بندہ انٹرکورس کرتا ہے اور پوری طرح نفس اریکٹڈ یا سخت حالت میں نہیں ہوتا اور اس کو زبردستی سیکس کرنا پڑتا ہے یا اندر داخل کرنا پڑتا ہے یا کسی وجہ سے چوٹ لگ جاتی ہے۔ بہت سارے میرے پیشنٹ ایسے ہیں جو ڈائبیٹک ہیں۔ میں نے یہ انسیڈنس بہت زیادہ نوٹ کیا ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹس کے اندر یہ اس کا انسیڈنس اس پائرونی ڈیزیز کا بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ملٹیپل ٹراماز کی وجہ سے، بہت زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ فائبروسس ہوتا ہے۔ یہ جسم کے اندر فائبرز اکٹھے ہو جاتے ہیں، نفس کے اس پٹھوں میں فائبر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی فائبروسس کے اندر پھر کیلسیفیکیشن ہو جاتی ہے، کیلشیم ڈپوزٹ ہو جاتی ہے۔ اس فائبروسس اور کیلشیم کے کمبینیشن سے ایک پلیک سا بن جاتا ہے، ایک لمبی سی گلٹی سی بن جاتی ہے، لمبی اسٹریک بن جاتی ہے اور یہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ بعض اوقات تو یہ آپ کو سٹونی ہارڈ سی فیل ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے نفس کے پٹھے، کیونکہ جب وہ ان میں اکڑاؤ آتا ہے، اریکشن کے وقت تناؤ آتا ہے، بلڈ سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو اس جگہ کے اوپر پین فیل ہوتا ہے، یہ چبھتی ہے اس مسلز کے اندر، بلڈ ویسلز کے اوپر، نروز کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا یہ سیکشول ایکٹ پرفارم نہیں کر پاتا یا پوری طرح اریکشن نہیں آ پاتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ہپ ہیزرڈز بڑھتی ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، یہ ڈاؤن ورڈ بھی بڑھ سکتی ہے، فارورڈ بیکورڈ بھی بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ اس پلیک، اس گلٹی کے بڑھنے کی وجہ سے یہ نفس کی شکل بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے، پلیکس کی وجہ سے پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب سیکشول ایکٹ بندہ پرفارم نہیں کر سکتا، جذبات ہوتے ہیں، اریکشن آتی ہے لیکن پینفل اریکشن ہوتی ہے، درد کی وجہ سے بندہ یہ ایکٹ چھوڑ دیتا ہے، اپنے حقوق زوجت ادا نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے آدمی کے دماغ کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے، سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑتا ہے، نفسیاتی طور پہ بندہ ذہنی بیمار ہو جاتا ہے، نفسیاتی بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سیکشول ایکٹ نہیں پرفارم کر سکتا اور اس کے پارٹنر کے مائنڈ کے اوپر بھی برا اثر پڑتا ہے کہ ڈیٹ ہے، دن مقرر کیا ہے اور اس وقت آپ کے اندر جذبات بھی ہوں، آپ فور پلے بھی کر لیں لیکن آپ یہ کر نہ پائیں اور آپ کے پینس کے اندر شدید پین ہو اور ٹیڑھا پن آ جائے اور بہت زیادہ پین کی وجہ سے اریکشن بھی لاس ہونا شروع ہو جائے، تو یہ مینٹل ٹراما ہے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ڈائبیٹک پیشنٹس کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بعض اوقات ایک PRP تھراپی کراتے ہیں جس میں نفس میں انجیکشن لگائے جاتے ہیں، یا کچھ لوگ اریکشن کے لیے پیپاورین کے انجیکشن یا مختلف اور انجیکشن لگاتے ہیں اس کو کھڑا کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، یہ فائبروسس ہو سکتی ہے، یہ پائرونی ڈیزیز پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک تو وجہ ہو گئی کہ پائرونی ڈیزیز کیا ہے، اس میں کون سی گلٹی ہوتی ہے، کس چیز کی بنی ہوئی ہے اور اس سے کیا علامات ہو سکتی ہیں، آپ کو اس سے کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر کسی کو یہ بیماری ہے اور اس پائرونی ڈیزیز کی وجہ سے نفس چھوٹا ہو رہا ہے،
اریکشن میں درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے اور آپ سیکس پرفارم نہیں کر سکتے، ٹیڑھا ہو گیا ہے، پتلا ہو گیا ہے، آگے سے یا پیچھے سے چھوٹا بڑا ہے اور ڈی شیپڈ ہو گیا ہے، شکل اس کی چینج ہو رہی ہے اور پینفل اریکشن ہے، تو اس کا اب علاج کیا کرایا جائے؟ اس کا جو سٹینڈرڈ علاج ہے اس میں انجیکشن بعض اوقات اسی گلٹی کے اندر لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ جو فائبروسس ہے اور یہ کیلسیفیکیشن ہے یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ یہ انجیکشن اس کے لیے لگایا جاتا ہے، اس انجیکشنز کی وجہ سے یہ ہائیڈرولائز ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ کم ہو جاتی ہے۔ کچھ جگہوں کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ اس کی خاص مساجنگ ٹیکنیکس بھی ہیں کہ اس میں مساج بھی کیا جاتا ہے، اس میں خاص لوبریکینٹ کے ساتھ جب مساج کیا جائے، روٹ سے ٹپ کی طرف مساج کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس کو میں اس کی فنگر ٹپس کے ساتھ اور تھم کے ساتھ اوکے کا نشان بنا کے، تو یعنی کہ یہ گلائی کا نشان بنا کے روٹ سے لے کر ٹپس تک اس کا مساج کیا جاتا ہے 10 ٹائمز، نیچے سے اوپر کی طرف ہلکا سا اس کو دبا کے یہ مساج کریں اور اس کے بعد 10 دفعہ کرنے کے بعد 2 سے 3 منٹ اس کو گیپ دیں، پھر اس کے مساج کریں۔ اس کا بھی رول بتایا گیا ہے، لیکن یہ اس کو ڈیفینیٹ نہیں کہہ سکتے۔ ڈیفینیٹ جو اس کا تھراپی نمبر 1 وہی انجیکشن تھراپی ہے کہ اس کے اندر انجیکشن خاص لگایا جاتا ہے اور ملٹیپل آفٹر 1 منتھ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، 3 to 6 منتھس اس کا کورس کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی پروگریشن دیکھنی پڑتی ہے۔ دوسرا یہ مساجنگ ٹیکنیک سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا اور لاسٹ ہے کہ اگر ان تمام ٹیکنیکس فیل ہو جائیں تو پھر اس کو آپریٹ کر کے اس پلیک کو نکالنا بھی پڑتا ہے، جس میں اس کو انڈر اسپائنل یا جی اے کے اندر مکمل بیہوشی کے اندر اس دیا جاتا ہے اور پیشنٹس کو اس کے شافٹ کے اوپر انسین دے کے اس میں اس کو نکالا جاتا ہے، اس کے مسلس کو ہٹایا جاتا ہے اور جو اس کا لمبا فائبروٹک پلیک ہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے آفٹر سرجری، پوسٹ سرجیکل جو بھی کمپلیکیشن اس میں ہو سکتے ہیں، انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس میں مساجنگ ٹیکنیک ساتھ شامل کی جاتی ہیں۔ اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر آپریشن کر کے اس پلیک کو، فائبرس ٹیشو کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو آج میں نے بتانا تھا کافی سارے پیشنٹ اس چیز کے آ رہے ہیں جن کو اس چیز کا بہت زیادہ پرابلم ہے اور وہ وری ہوتے ہیں کہ فوری اس کو ٹھیک کیا جائے کہ یہ ہمارے نفس کے اندر ٹیڑھا پن کیوں آ گیا ہے، یہ نفس کا سائز چھوٹا کیوں ہو گیا ہے، یا اس کی وجہ سے جب اریکشن تناؤ آتا ہے تو پین ہوتا ہے، بہت شدید درد ہوتا ہے اور پین کے ساتھ ساتھ اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے اور وہ سیکس پرفارم نہیں کر سکتے۔ تو اس کی میں نے آپ کو کاز بتائی ہیں کہ یہ ایک بہت ریئر ڈیزیز ہے، بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے لیکن یہ ہے، اور اس پیرونی ڈیزیز کی وجہ سے یہ پرابلم ان کو ہو رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ میں، آپ کے جاننے والوں میں، دوستوں میں کسی کو اگر ایسا مسئلہ ہے ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ان کو اسیس کریں گے، ایویلویٹ کریں گے، کچھ ٹیسٹ کرائیں گے، اس کے اکارڈنگلی ہم ان کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کریں گے اور ان کا یہ مسئلہ 100% حل ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔